اور ان کا آپ نے باقاعدہ طور پر نام ذکر کیا. کہا پہلا جو قطب ابدال ہوگا, جو اللہ کا مقدس ولی ہوگا, اس کا نام سماعت کریے, اس کا نام معروف کرخی ہوگا. دوسرا بزرگ جو ہے عبد سہیل بن عبداللہ تستری ہوگا, اور تیسرا بزرگ بشر حافی ہوگا, اور منصور بن عمار ہوگا, اور سری سختی ہوں گے, جنید بغدادی ہوں گے, سہیل بن عبداللہ تستری ہوں گے, اور نام آخر میں گنایا یعنی شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے. تو پہلے کہا معروف کرخی, احمد بن حنبل, بشر حافی, منصور بن عمار, اور جنید بغدادی, سری سختی, سہیل بن عبداللہ تستری, اور جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی. اب یہ جو اوپر نام 7 نام گنائے, اس زمانے کے بزرگوں سے ان لوگوں نے, محبین نے, مریدین نے, اور جو آپ کے جانثار تھے سنا ہوگا. لیکن جب کہا عبد القادر, عام معروف کرخی بھی اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ ایسے بزرگ ہیں کہ آپ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر جب جی چاہتا مکہ مکرمہ کے اندر نماز ادا کرتے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے, آب زمزم شریف جو ہے پیتے. ایک دن آپ کے نشان گال پر پایا تو جو مریدین تھے, جو محبین تھے, صبح کے وقت آئے, شام صحیح و سالم دیکھا, لیکن جب صبح کے وقت آئے کیا دیکھتے ہیں, گال پر چوٹ کا نشان ہے. تو جانثاروں نے پوچھا تو نہیں بتایا. کہا اس رب کا واسطہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, آپ کی یہ نشان کیسا پڑا؟ تو کہا کل رات میں مکہ مکرمہ کے اندر میری خواہش ظاہر ہوئی کہ میں اللہ رب العزت کے مقدس گھر مکہ مکرمہ جا کر وہاں نماز پڑھوں, اور نماز ادا کرنے کے بعد میں جو ہے صفا مربع کی صحیح کرنے لگا, اور جب آب زمزم پینے کے لیے گیا تو میرا پیر پھسل گیا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. ان لوگوں کو ذرا اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو کہتے ہیں اولیاء اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. ارے ابھی تو باحیات ہیں, ان کا مقام یہ ہے. اور جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے, عام انسان کا معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے, تو اولیاء اللہ کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے نام گنائے, کون کون سے نام گنائے؟ معروف کرخی, احمد بن حنبل. اللہ اکبر, کیسے پائے کے بزرگ ہیں. 7.5 لاکھ احادیث مبارکہ احمد بن حنبل کو یاد تھی جب امام بخاری نے کتاب بخاری لکھی, اور اس کے بعد کہا اے احمد بن حنبل, یہ میں نے بخاری کتاب لکھی ہے, اگر یہ صحیح ہے اس کو چیک کر لیجئے, اس میں جو ہے اگر کچھ غلطی اور خامی ہو اس کو صحیح کر دیجئے, اگر یہ کتاب مقبول ہے, اگر یہ کتاب صحیح ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں تو اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, ایسی ہستی معروف کرخی ہیں, احمد بن حنبل ہیں. پھر بشر حافی کے بھائی آپ نے واقعہ سنا ہوگا. جتنے بھی ابو بکر بطاحی نے جتنے بھی بزرگوں کا نام گنایا, بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں, ان کی شان جو ہے بہت ہی بلند تھی. لیکن جب آخر میں کہا عبد القادر جیلانی بھی آئیں گے, تو لوگوں نے عرض کیا اس سے پہلے کسی نے نام یعنی کسی بزرگ سے نام عبد القادر جیلانی کا نہیں سنا. تو لوگوں نے عرض کیا, جو محبین تھے, جو مریدین تھے, اگر بات نہیں سمجھ میں آتی, آج کوئی پوچھتا کہاں کوئی مسئلہ, سیدھا جبا کے فتویٰ لگا دیتا. پوچھنا چاہیے. تو مریدینوں نے, محبینوں نے پوچھا کہ حضور یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو شیخ ابو بکر بطاحی نے کہا یہ جیلان کا ایک سید ہے, جیلان کے اندر پیدا ہوگا اور بغداد میں آ کر یہ رہائش پذیر ہوگا, رہے گا آ کر بغداد اس کا مسکن ہوگا, اور 5ویں صدی عیسوی میں اس کی ولادت ہوگی, اور ولایت کے وہ منصب پر فائز ہوگا جو آج تک کسی کو نہ ملا ہے نہ ملا ہے. اور ایک دن منبر نور پر غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ یہ بشارت دے رہے ہیں اپنے مریدوں کو, ان کا اگر زمانہ تم کو ملے, ان کا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا اور ان کو اللہ کا مقدس ولی سمجھنا. اور کہا ایک دن منبر نور پر جامع مسجد میں بغداد معلیٰ کے اندر یہ اعلان کرے گا, قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو جب وہ وقت آیا غوث اعظم کا, آپ نے اللہ کے حکم سے, حضور کی عطا سے, اس لیے کہ یہ قدم مبارک کسی اور کا عطا کیا ہوا نہیں ہے, یہ مقام و مرتبہ بلکہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا. اے عبد القادر میرے بیٹے, میرے نواسے, سن, یہ مقام و مرتبہ میں تجھے عطا کرتا ہوں, تو اعلان کر دنیا کے تمام اولیاء اللہ کے لیے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. جہاں جس نے سنا, کسی نے انکار نہیں کیا, جہاں جس نے سنا, اس وقت محفل میں 350 اولیاء قطب ابدال بیٹھے ہوئے تھے محفل میں, ساروں نے, کسی نے انکار نہیں کیا, ساروں نے سنا, گردن جھکا دی. اللہ اکبر. اور جو ہے علی
علی بن حیتی جو اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں، انہوں نے سنا تو باقاعدہ طور پر حضور غوث اعظم کا قدم مبارک اپنے سر پر رکھ لیا۔ جتنے بھی جہاں جس نے سنا، اللہ اکبر، زکریا ملتانی نے سنا، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی جو ہے، اور بہلول دانا نے سنا، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی جو ہے، اور جس نے بھی بلی نے سنا جو ہے، بدیع الدین شاہ مدار اعلیٰ رحمہ نے سنا، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی، اور جو ہے سہروردیوں نے سنا، گردن جھکا دی، تمام ولیوں نے سنا، گردن جھکا دی۔ جہاں جو اولیاء کاملین تھے، جن نے جس نے جہاں سنا، گردن جھکا دی، انکار نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جو ہے خراسان کی خراسان کی پہاڑ کی چوٹیوں پر جو ہے جو قطب ابدال، یعنی جو ہے مراقبہ اور مجاہدہ کرنے والا، کون؟ خواجاؤں کا خواجہ، سبحان اللہ، راجاؤں کا راجا، ولیوں کا مہاراجا، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، اور باغ نبوت کا شگفتہ پھول، باغ نبوت کا شگفتہ پھول، اور فرزند بطول، والی ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری نے سنا، گردن جھکا دی، اور جھکانے کے بعد سبحان اللہ کہہ دو یار، جب خواجہ معین الدین چشتی کا نام آئے تو تڑپ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی مزار مقدسہ پر ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور وہاں جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ مقدس اللہ کے ولی کی جو ہے جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سنا، پہاڑیوں پر خراسان کی، انکار نہیں کیا، گردن جھکا دی، اور جھکا ہی نہیں بلکہ جھکا ہی نہیں، اور کیا کہا بل علی عینی وراسی، یا غوث اعظم، یہ تو آپ کا بڑپن ہے، یہ تو آپ کی شان ہے، یہ تو آپ کی عظمت ہے، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی اوپر کہتا ہوں۔ اسی لیے عاشق ابن عاشق نے کیا ہے خوب کہا، بریلی کے تاجدار کی اولاد یعنی بیٹے نے کہا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ کتنی پیاری بات کہی، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، اللہ اکبر، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ کسی نے کہا ہماری دھڑکن پر حضور غوث اعظم، اور جس نے بھی انکار کیا، ایک ولی آتے ہیں محمد، تو علی بن حیتی کہتے ہیں جب میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو ایک بزرگ دروازے پر پراگندہ، کپڑے پھٹے پرانے، عجیب سی حالت کیفیت دیکھ کے مجھ سے عرض کرنے لگے، تم غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جاؤ میرے لیے سفارش کر دینا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں جب غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور کوئی دروازے پر بیٹھا ہے اور جو ہے اجازت طلب کرتا ہے اور سفارش کے لیے کہتا ہے، تو غوث اعظم نے کہا جاؤ اس سے کہہ دینا تیری سفارشیں قبول ہو گئی۔ جب میں نے اس سے کہا جا کر کے کہ تیری سفارش حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اللہ اکبر، میں دیکھ کے ڈر سا گیا کہ یہ کون بندہ ہے۔ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں عرض گزار ہوا حضور یہ کون بندہ تھا؟ میں نے کہا کہ تیری سفارش قبول ہو گئی، تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ کہا حضور غوث اعظم نے کہ یہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ کیا؟ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مقابلے پر، میرے مقام و مرتبہ پر کوئی نہیں ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ بنا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس کی ولایتیں سلب کر لی، اس کی ولایتیں، بزرگی، کرامتیں سب سلب ہو کر کے یہاں گڑ گڑا رہا تھا، میں نے تمہارے ذریعے سے اس کو معاف کر کے اس کو ولایتیں عطا کر دی۔ یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔
جب چادر اٹھائی تو اس میں سے ایک زہریلا کالا بچھو نکلا.